سید ولد آدم خیر الانام، اس پہ لاکھوں درود، اس پہ لاکھوں سلام۔ ایسے جملے ارشاد فرماتے تھے کہ جن میں الفاظ بہت کم ہوتے، لیکن ان مختصر سے جملوں میں معانی کا ایک پورا سمندر اور ایک دریا ہوتا ہے۔ محدثین نے اس موضوع پر مستقل کتابیں لکھی ہیں اور جوامع الکلم کے زمرے میں کون کون سی حدیثیں آتی ہیں اس کو ذکر کیا۔ انہی حدیثوں میں سے ایک حدیث میں نے اس وقت پڑھی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الدین النصیحہ، صرف دو کلمے، الدین النصیحہ، انہی دو کلموں میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پورا دین، پورا اسلام سمجھا دیا۔ فرمایا کہ دین خیر خواہی کا نام ہے، دین خیر خواہی کا نام ہے۔ صحابہ نے عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول کس کے ساتھ خیر خواہی؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا للہ، اللہ کے ساتھ خیر خواہی، ولی کتابی، اللہ کی کتاب کے ساتھ خیر خواہی، ولی رسولی، اور اللہ کے رسول کے ساتھ خیر خواہی، ولی ائمۃ المسلمین، اور جو مسلمانوں کے امام ہیں ان کے ساتھ خیر خواہی۔ امام سے مراد مسجد کا امام ہے، ان کی قیادت کرنے، ان کے امام کے ساتھ خیر خواہی، وعامتہم، اور عام مسلمانوں کے ساتھ خیر خواہی۔ اللہ کے ساتھ خیر خواہی کا مطلب یہ ہے کہ بندہ اللہ کے حق کو پہچانے بھی اور اس کو ادا بھی کرے۔ اللہ کی کتاب کے ساتھ خیر خواہی کا مطلب کہ اللہ کی کتاب کے اس کے اوپر کیا حقوق ہیں ان کو جانے بھی اور ان پر عمل بھی کرے۔ اللہ کے رسول کے ساتھ خیر خواہی کا مطلب کہ رسول کے کیا حق ہیں ہمارے اوپر ان کو جانے، پہچانے اور ان پر عمل بھی کرے۔ اور جو مسلمانوں کے امام ہیں، مقتدا ہیں، پیشوا ہیں، ان کا کیا حق ہے عام مسلمانوں پر ان کو بھی جانے اور ان کو ادا کرے۔ اور عام مسلمانوں کے جو حقوق ہیں ایک دوسرے پر ان کو بھی جانے اور ان کو بھی ادا کرے۔ یہ ہے خیر خواہی ان لوگوں کے ساتھ۔ تو اب آپ مجھے بتائیے کہ دین کا کون سا حصہ بچا؟ اللہ کے حق کو پہچان کر اللہ کے حق کو ادا کرنا، رسول کے حق کو پہچان کر رسول کے حق کو ادا کرنا، اللہ کی کتاب کے حقوق کیا ہیں اس کو پہچان کر اللہ کی کتاب کے حق ادا کرنا۔ ہماری دنیا میں جو امراء ہیں، قائد ہیں، جن کے ہاتھ میں حکومت کی بات ڈور ہے، ان کے حقوق کیا ہے ان کو پہچاننا، ان کا حق ادا کرنا، اور عام لوگوں کا جو حق ہمارے اوپر ہے ان کو پہچاننا، ان کو ادا کرنا۔ پورا دین آ گیا۔ اب اگر کوئی مجھ سے پوچھے، جیسا کہ کہا گیا جمعیت علماء کے کام کیا ہے، تو میرے دوستو اس حدیث مبارک میں جتنی چیزیں بیان کی گئی وہی سب جمعیت علماء کا کام ہے، وہی سب جمعیت علماء کا کام ہے۔
اور جمعیت علماء کی محنت کا میدان ہے. جب جہاں ضرورت پڑتی ہے جمعیت علماء یہ کام کرتی ہے. اللہ کے حق کی بات آتی ہے، توحید پر ضرب آتی ہے، وحدانیت کے اوپر انگلی اٹھائی جاتی ہے، کفر اور شرک کی بات ہوتی ہے، جمعیت علماء اس میدان میں بھی کام کرتی ہے. یہ سب جمعیت علماء کے کام ہیں اور شروع سے جمعیت علماء یہ سارے کام کرتی آئی ہے. وہ تاریخ اس کی ہے پوری. اس وقت جمعیت علماء سارے کام کرنے کے ساتھ ساتھ جو نمایاں کام کر رہی ہے، ان نمایاں کاموں میں سے ایک کام بے قصور محروسین کو قانونی امداد دینا. آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ 2006 سے لے کر اور اب تک جو ایک ماحول بنایا گیا تھا اس وقت 2006 میں کہ ہندوستان کے تمام مسلمانوں کے اوپر دہشت گردی کا لیبل لگا دیا. خاص طور سے جو ہمارے تعلیم یافتہ نوجوان بچے تھے ان کو نشانہ بنایا گیا اور ایک سازش کے تحت جگہ جگہ بم دھماکے کرائے جاتے تھے اور ادھر بم پھوٹتا تھا. ابھی اس بم کی زد میں آنے والے جو لوگ ہوتے تھے ان کے جسموں کے چیتڑے زمین سے اٹھائے نہیں جاتے تھے کہ اعلان ہو جاتا تھا کہ فلاں لوگوں نے یہ کام کیا اور پھر گرفتاریاں شروع ہو جاتی تھیں اور چن چن کر مسلمان بچوں کو گرفتار کر کے جیل کی سلاخوں کے پیچھے ڈالا جاتا. خوف و دہشت کا ایسا ماحول بنا دیا گیا تھا کہ کوئی اف کرنے کی ہمت اور جرات نہیں کرتا. گھر کے لوگ بولنے کو تیار نہیں ہوتے تھے یہ کیا ہوگا. ایک سناٹا تھا پورے ملک. اگر میں یہ کہوں کہ افراد بھی خاموش تھے، جماعتیں اور تنظیمیں بھی خاموش تھیں. حالانکہ بعض جماعتیں ایسی ہیں کہ اکثریت سے انہی سے تعلق رکھنے والے اکثر بچے گرفتار کیے گئے، وہ بھی خاموش تھے، بولنے کی ہمت اور جرأت نہیں. ایسے سناٹے میں اگر کوئی آواز بلند ہوئی تو وہ جانشین شیخ الاسلام حضرت مولانا سید ارشد مدنی دامت برکاتہ العالیہ کی آواز تھی. انہوں نے جمعیت علماء مہاراشٹر کو اس کا حکم دیا کہ ایسے بے قصور نوجوانوں کی جو گرفتاری ہوئی ہے ان کے مقدمات کی پیروی جمعیت علماء مہاراشٹر. حالانکہ اس وقت جمعیت علماء مہاراشٹر کے پاس وسائل نہیں دے کر کچھ بہت بڑا بجٹ نہیں تھا. حضرت کے سامنے بات پیش بھی کی گئی تو حضرت نے فرمایا یہ ملی کام ہے، ملت کے اس کام میں تم آگے آؤ گے تو ملت تمہیں کبھی بے سہارا نہیں کرے، مایوس نہیں کرے. اس وقت سے یہ کام شروع کیا اور اب تک الحمدللہ یہ کام ہو رہا ہے. اس وقت ملک کی مختلف عدالتوں میں تقریباً 600 ایسے بے قصور لوگ ہیں جو سلاخوں کے پیچھے ہیں. 600. اس میں سے ایسے بھی ہیں جنہیں پھانسی کی سزا ہو چکی ہے، ایسے بھی ہیں جنہیں عمر قید کی سزا ہو چکی ہے. زیادہ تر مقدمات نچلی عدالتوں سے نکل کر ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ میں
نچلی عدالتوں میں بھی کچھ کم خرچ نہیں آتا. جن لوگوں کو سابقہ پڑ چکا ہو وہ جانتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے اور کیسے ہوتا ہے. اور پھر جب یہ کیس ہائی کورٹ میں پہنچتا ہے اور وہاں سے نکل کر سپریم کورٹ میں پہنچتا ہے تو بس وہاں تو انصاف حاصل کرنا یہ سمجھ لیجئے کہ پہاڑ کھود کر دودھ کی نہر نکالنے جیسا ہوتا ہے. بہت مشکل کام ہوتا ہے. وہاں جو وکلا ہوتے ہیں ان کی فیس آ گئے کھڑے ہو گئے 7 لاکھ روپیہ ان کا ہو گیا, 8 لاکھ روپیہ ان کا ہو گیا. کیس چلا یا نہیں چلا اگلی تاریخ پڑ گئی لیکن ان کے 7-8 لاکھ روپے ہو گئے ایک تاریخ پہ. تو اس طرح زیادہ تر کیس ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ میں اس وقت ہے. اس وقت بہت زیادہ تفصیل کا تو موقع نہیں ہے لیکن 2 کیس کا تذکرہ میں کرنا چاہوں گا. آپ کو یاد ہے بمبئی میں لوکل ٹرینوں میں دھماکے ہوئے تھے, اس میں پھر گرفتاریاں لوور کورٹ میں اور ٹرائل کورٹ میں اس کا کیس چلا برسوں چلا. پھر اس کا فیصلہ کہ 13 لوگوں کو گرفتار کیا گیا. ان 13 میں سے ایک کو باعزت بری کیا, عبد الواحد شیخ, جنہوں نے اپنی زندگی کے جو سال جیل میں گزرے ہیں ان کے ساتھ کیا بیتی ہے ایک بے گناہ قیدی کے نام سے کتاب میں. ان کی اور بھی کتابیں آئی ہیں, عشرت جہاں سے متعلق بھی ان کی کتاب آ چکی ہے. وہ یہاں انجمن اسلام میں ٹیچر ہیں. جب وہ گرفتار ہوئے تھے تو انجمن کی طرف سے ان کی ملازمت بھی ختم کر دی گئی تھی, لیکن جب فیصلہ آیا اور وہ باعزت ان کو رہائی ملی تو جمعیت علماء نے ایک تو ان کا کیس لڑا, دوسرے پھر جب تک انجمن اسلام والوں نے ان کی ملازمت بحال نہیں کی ان کا وظیفہ جاری رکھا اور پھر کوشش کر کے ان کی ملازمت وہاں بحال کروائی. آج وہ برسر ملازمت ہے کام کر سکتے. باقی 12 آدمیوں کو سزا سنائی. ان 12 میں سے 5 کو پھانسی کی سزا اور 7 کو عمر قید تا حیات کی سزا. عمر قید تا حیات یعنی جیل میں ہی ان کی موت ہونی ہے, نکلیں گے پوری زندگی جیل میں رہنا. یہ مقدمہ اب ہائی کورٹ میں ہے اور پچھلے مہینے کی 20 تاریخ سے یہ کیس شروع ہو چکا ہے. اس درمیان صورتحال یہ ہوئی ہے کہ وہ 5 لوگ جن کو پھانسی کی سزا ہوئی تھی ان میں سے ایک کی موت جیل میں ہو گئی, وہ 4. باقی 7 جو ہے پھانسی جو ہے عمر قید کی سزا تا حیات ان کو ملی. جمعیت علماء نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ اس مقدمے کو پوری طاقت کے ساتھ لڑنا ہے. بمبئی ہائی کورٹ میں بہت سارے ہائی کورٹ کے بڑے بڑے وکیل ہیں, بڑے بڑے نام ہیں, ان کی بھی خدمات حاصل ہیں. لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہم نے بمبئی کے اس کیس میں سپریم کورٹ کے کئی وکیل ہیں جو دلی سے ہم نے اس میں رکھے ہیں اور ان ملزمین کو ان پر تقسیم کر دیا ہے. 2 کو آپ دیکھیں گے, 3 کو آپ دیکھیں گے, 4 کو آپ دیکھیں گے. اس ایک کیس کے اوپر بمبئی ہائی کورٹ میں جو تخمینہ ہے خرچ کا وہ 1.5 کروڑ روپے. ظاہر سی بات ہے یہ کیس یہاں سے نکلے گا سپریم کورٹ جائے گا, جو کچھ بھی ہوگا سپریم کورٹ جائے گا. یہ ایک کیس. دوسرا کیس آپ جانتے ہیں گودھرا ٹرین کا ہے, جب ٹرین وہاں اسٹیشن پر جلا دی گئی تھی.
اس میں جو گرفتاریاں ہوئی تھی وہاں تو عجیب صورتحال ہوئی کہ ٹرائل کورٹ نے، نچلی عدالت نے 55 لوگوں کو باعزت بری کیا، 32 لوگوں کو سزا سنائی، 32 میں سے 12 کو پھانسی کی سزا اور 20 کو عمر قید تا حیات کی سزا۔ نہیں، لوور کورٹ نے سب کو پھانسی کی سزا سنائی، سب کو پھانسی کی سزا۔ یہ ہائی کورٹ میں کیس گیا، ہائی کورٹ نے یہ کیا کہ 55 کو باعزت بری کیا، 32 کو سزا سنائی، 32 میں سے 12 کو پھانسی کی اور 20 کو عمر قید کی سزا ہے۔ اب یہ کیس سپریم کورٹ میں، حکومت بھی سپریم کورٹ میں گئی ہے اپیل میں۔ اس کا مطالبہ یہ ہے کہ نچلی عدالت نے جتنے لوگوں کو پھانسی کی سزا سنائی تھی یعنی سب کو وہ سزا بحال کی جائے، اور اس کے سامنے جمعیت علماء کھڑی ہے۔ یہ سپریم کورٹ میں کیس ہے، یہ بہت ہی اہم کیس ہے کیونکہ یہ گجرات سے جڑا ہوا کیس ہے، اور جن کے دور میں یہ سب کچھ ہوا تھا آج وہ ملک کے وزیر اعظم، ان کی انا سے یہ جڑا ہوا کیس ہے۔ جمعیت علماء اس کیس میں سامنے، یہ کتنی ہمت اور جرأت کی چیز ہے اس کا اندازہ آپ لگا سکتے ہیں کہ جتنے لوگوں نے اب تک سامنے آ کر کچھ بولنے کی جرأت اور ہمت کی ہے ان کے ساتھ کیا کیا ہو رہا، دیکھ لیجیے آئے دن ان کے ساتھ کیا کیا ہو رہا، اور جمعیت علماء کھڑی ہے اس کے اخراجات اپنی جگہ پر کہ کتنے کروڑ روپے خرچ آئیں گے، لیکن کہاں کھڑی ہے جمعیت علماء اور کیا کام کرتی ہے۔ یہ آسان کام نہیں ہے، جتنے لوگوں نے یہ کام شروع کیا تھا وہ سب خاموش کر دیے گئے، بیٹھا دیے گئے، ان کو ڈرایا گیا، دھمکایا گیا، ڈرانے دھمکانے سے سمجھ میں نہیں آیا، اٹھا کر جیل میں ڈال دیا گیا۔ کتنی تنظیمیں اور کتنے افراد ایسے ہیں ان کو دیکھ لیجیے، لیکن جمعیت علماء کھڑی ہے، اور حضرت مولانا سید ارشد مدنی دامت برکاتہم العالیہ کی ہمت ہے، ان کا حوصلہ ہے، اور اللہ نے ہم کو ایسا رہنما عطا فرمایا ہے جو ہر حال میں سچ کو سچ ہی کہتا ہے۔ ابھی دیکھیے فلسطین کا مسئلہ ہے، غزہ میں جو کچھ ہو رہا ہے اس کی خبریں آپ سب پڑھتے ہیں۔ جو بات مولانا سید ارشد مدنی نے کہی ہے، آج تک 1 مہینے سے زیادہ کا عرصہ گزر گیا، کسی نے وہ بات کہنے کی ہمت اور جرأت نہیں کی ہے، نہ کسی حکومت نے، نہ کسی ادارے نے، نہ کسی تنظیم نے، جو بات مولانا سید ارشد مدنی نے کہی۔ میڈیا میں آپ پڑھتے ہیں اسرائیل کی صفاقی اور اس کے مظالم اور جو کچھ وہ وہاں کر رہا ہے، لوگ اس کی مذمت کرتے ہیں، لیکن ساتھ ساتھ کہتے ہیں کہ حماس نے جو کیا وہ بھی غلط، وہ دہشت گردانہ حملہ تھا، بیلنس کرتے ہیں۔ لیکن مولانا نے صاف صاف کیا کہا؟ حماس دہشت گرد نہیں ہے، دہشت گرد اسرائیل۔ اور سچی بات یہی ہے، فلسطینی اپنی سرزمین میں، اپنے وطن میں، ان کو ان کے ہی وطن میں قیدی بنا دیا گیا ہے، گویا ایک طرح سے کھلی جیل میں وہ رہتے ہیں، ان کا کوئی حق تسلیم نہیں کیا گیا ہے۔
وہ کھانے کے محتاج، پانی کے محتاج، تمام وسائل زندگی ان کے اوپر بند کر دیے گئے، آئے دن ان کے اوپر حملے ہوتے رہے۔ ایسے لوگ اگر اپنے وطن کی حفاظت کے لیے، اپنی عزت و آبرو کی حفاظت کے لیے، اپنے جان و مال کے تحفظ کے لیے کھڑے ہو جائیں اور ظالموں کے خلاف کوئی قدم اٹھائیں تو اس کو دہشت گردی کہیں گے، اس کو اپنا دفاع کہتے ہیں۔ اگر اس کو دہشت گردی کہیں گے تو پوری جرأت کے ساتھ یہ بات کہی جا سکتی ہے کہ پھر ہمارے اس ملک میں انگریزوں کے خلاف جو لڑائی لڑی ہوئی، ہم نے اپنے وطن کی حفاظت کے لیے، اپنی عزت و آبرو کی حفاظت کے لیے، اپنے مذہب کی حفاظت کے لیے جو جنگ لڑی ہے ہندوستان میں، پھر تو یہ بھی دہشت گردی ہو جائے گی۔ کوئی بھی قوم اپنے وطن کی حفاظت کے لیے، اپنے جان مال عزت آبرو کی حفاظت کے لیے اگر لڑائی لڑتی ہے تو وہ دہشت گردی ہو جائے گی۔ یہ بات کوئی اور نہیں کہہ سکتا تھا، حضرت مولانا سید ارشد مدنی دامت برکاتہم العالیہ ہی کہہ سکتے تھے۔ انہوں نے یہ بات کہی اور باقاعدہ انٹرویو میں کہی ہے۔ تو ایک بڑا کام اس وقت جمعیت علماء جو کر رہی ہے وہ مقدمات کی پیروی، اور یہ آسان کام نہیں ہے، بہت بڑا کام۔ ایک کام تو یہ ہے، اس کے ساتھ ساتھ جمعیت علماء ایجوکیشن کی فیلڈ میں بھی اب قدم رکھنے جا رہی ہے۔ اب تک تو جمعیت علماء یہ کرتی تھی کہ مسلمانوں کو ترغیب دیتی تھی کہ دیکھیے ہر زمانے میں علم کی اہمیت کو سمجھا گیا، اور اب جو دور ہمارے سامنے ہے وہی قوم ترقی کی سیڑھیاں طے کر سکتی ہے جس کے پاس علم کی دولت ہوگی۔ اصل طاقت علم ہے، علم کے بغیر کوئی قوم ترقی نہیں کر سکتی، کوئی ملک ترقی نہیں کر سکتا۔ جمعیت علماء یہ ترغیب دیتی رہی اور مسلمانوں کو یہ سمجھاتی رہی کہ جس طرح تم پورے ملک میں اپنے مدرسے چلاتے ہو، اپنی گاڑھی کمائی سے مدرسے چلاتے ہو، اگر تم فیصلہ کر لو کہ ہم اپنے اسکول بھی چلائیں گے، اپنے کالج بھی چلائیں گے، اور بچوں کے لیے الگ، بچیوں کے لیے الگ اسکول بنائیں گے، کالج بنائیں گے، تو یہ تمہارے لیے کوئی مشکل نہیں ہے۔ تمہارے اندر خرچ کرنے کا جذبہ پایا جاتا ہے اور تم یہ کر سکتے ہو۔ جمعیت علماء اس کی ترغیب دیتی رہی، تو بہت سی جگہوں پر لوگوں نے یہ کام بھی شروع کیا۔ اس سلسلے میں جمعیت علماء مہاراشٹر نے پہل کی ہے۔ کام تو مشکل ہے، کیونکہ ایک ہوتا ہے چند افراد یا ایک سوسائٹی یہ کام کرتی ہے، اور جمعیت علماء کا تو بہت بڑا نظام ہے۔ کام اس کے لیے مشکل ہے، لیکن ایک کام شروع کیا ہے۔ ایک زمین شولاپور میں 6 ایکڑ زمین جمعیت علماء مہاراشٹر کو ملی ہوئی ہے، وہ زمین کی رجسٹری ہو چکی ہے۔ اب اسی زمین پر کالج اسکول بنانے کا پورا پروگرام طے ہو چکا ہے۔ انشاءاللہ نمونے کے طور پر وہ ایک کام وہاں سے شروع کیا جائے گا، اور پھر اس نمونے کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ نے توفیق دی، اللہ تعالیٰ کی مدد شامل حال رہی، تو جمعیت علماء مہاراشٹر کے ذمہ داروں کا یہ ارادہ ہے کہ کم سے کم مہاراشٹر کے جو بڑے شہر ان میں اس طرح کا ایک ادارہ جمعیت علماء کی طرف سے قائم کیا جائے۔ تو یہ سلسلہ شروع ہو رہا ہے تعلیم کے میدان میں، اور جب تک یہ کام نہیں تو ہمارے ہونہار بچے جو اسکولوں میں پڑھتے ہیں، غریب ہیں، فیس ادا نہیں کر سکتے، تو اس میں بھی ہم لوگ تھوڑا سا ہاتھ بٹاتے ہیں، اگرچہ انگلی کٹا کر شہیدوں میں نام لینے جیسا ہی ہے،
کیونکہ آج بڑی بڑی فیس ہوتی ہے، 2 لاکھ روپیہ، 2.5 لاکھ روپیہ، اس طرح فیس ہوتی ہے، ہم اس میں کیا کر سکتے ہیں؟ لیکن جو ہمارے پاس ہے، جتنا ہمارے پاس ہے، جتنا کر سکتے ہیں اتنا ہم کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اسی طرح بہت سے ایسے معاملات ہیں کہ جس میں آدمی اسپتال میں پہنچ گیا، اس کے پاس کچھ نہیں ہے، تو وہاں بھی ہم مدد کرتے ہیں، یعنی مریضوں کی، اور تعلیمی میدان میں ہماری امداد جاتی ہے۔ یہ وقتی طور سے جو حالات پیدا ہو جاتے ہیں ان کے علاوہ ہے، یہ مستقل کام ہے۔ اگر وقتی طور سے کہیں کوئی حادثہ پیش آ گیا، کوئی سیلاب آ گیا، کوئی تباہی آ گئی، تو اس میں بھی ہم کام کرتے ہیں، اور بڑھ چڑھ کر کام کرتے ہیں، اور ہر تنظیم سے آگے بڑھ کر کے کام کرتے ہیں۔ ابھی جب ہم لوگ یہاں مہاڑ میں گئے تھے تو وہاں کی جو پالک منتری تھی، کیا نام ہے اس وقت بھی ابھی CP سے وہ جو گروپ الگ ہوا ہے، ہاں ادیتی تتکڑے، وہ تھی۔ انہوں نے بہت ہم لوگوں کے ساتھ کوآپریٹ کیا۔ ریتی نہیں مل رہی تھی، مکانات بنانے تھے، انہوں نے بطور خاص ریتی نکالنے کی ہم کو اجازت دی، اس سے ندی سے ریتی نکال کر ہم لوگوں نے وہاں مکانات بنائے، 40-45 مکانات بنائے۔ اس وقت ان کو بلایا تھا تو انہوں نے کیا کہا؟ ہماری سرکاری ٹیم بعد میں پہنچی اور جمعیت علماء کے لوگ اس سے پہلے پہنچے۔ تو یہ سارے کام ہیں جو جمعیت علماء کر رہی ہے، یعنی طبی امداد، تعلیمی امداد، ایجوکیشن کے میدان میں بھی کام ہو رہا ہے، اور مقدمات کا کام چل رہا ہے۔ اور کوئی مشکل گھڑی جب ملت کے اوپر آتی ہے تو جمعیت علماء آگے رہتی ہے۔ میں آپ کو بتاؤں، بابری مسجد کا جو کیس ہے، سب سے پہلے جمعیت علماء آئی سامنے، اور جس وقت سے یہ کیس شروع ہوا ہے جمعیت علماء اس وقت سے اس کیس میں تھی، اور جب فیصلہ آیا ہے تو جمعیت علماء نے صاف صاف کہا تھا فیصلہ تو ہمارے حق میں ہے، یہ اور بات ہے کہ بابری مسجد ان کو دے دی گئی۔ ارے بھائی، جب فیصلے میں یہ سنایا گیا کہ یہاں پہلے کوئی مندر نہیں تھا کہ اس کو توڑ کر مسجد بنائی گئی ہو، کوئی ثبوت اس کا نہیں ملا، جن لوگوں نے اس میں مورتیاں رکھی وہ مجرم، جن لوگوں نے مسجد کو شہید کیا وہ مجرم، گویا مسجد کے وجود کو تسلیم کر لیا۔ تو نتیجہ یہ تھا کہ پھر مسجد دے دی جائے مسلمانوں کو، لیکن وہ بالکل الٹ دیا۔ آج کل کورٹوں میں یہی ہو رہا ہے نا، شروع میں بڑی اچھی باتیں سامنے آتی ہیں، آخر میں فیصلہ پلٹ جاتا۔ تو اسی لیے جمعیت علماء نے یہ کہا کہ فیصلہ تو ہمارے حق میں آیا لیکن ان کو دے دی گئی۔ ہمارے حضرت نے کیا فرمایا؟ زمانہ بدلتا رہتا ہے، حالات بدلتے رہتے ہیں، تمہاری حکومت ہمیشہ رہے گی قیامت تک ایسا نہیں ہو سکتا ہے، پھر کچھ حالات آئے۔ بہت کچھ کہہ دیا ان بند لفظوں میں حضرت نے۔ گورنمنٹ نے وہ ایک زمین وہاں رکھی تھی لیکن انکار کر دیا، ہم کو نہیں چاہیے، ہم مسجد کے سوداگر نہیں ہیں، ہم کو وہ زمین نہیں چاہیے۔ جمعیت علماء نے بھی انکار کیا، اور مسلم پرسنل لا بورڈ نے بھی انکار کیا، تمام تنظیموں نے انکار کیا۔ لیکن ابھی دیکھو ایک فتنہ پیدا ہو گیا ہے۔ جو وقف بورڈ ہے یو پی کا، ظاہر سی بات ہے وہ سرکاری وقف بورڈ ہے، وہاں کا جو چیئرمین ہے وہ سرکاری آدمی ہے، گورنمنٹ اس سے جو کہے گی وہ اتنا ہی کرے گا۔ اب اس سے یہ کہا گیا کہ تم ایک کمیٹی بناؤ یہاں مسجد بنانے کے لیے، ظاہر سی بات ہے اس نے کمیٹی بنائی، اور یہاں کے ایک سیاسی آدمی کو کھڑا کیا، اور اس سیاسی آدمیوں نے بہت سے علماء کو، مفتیان کرام کو اسٹیج پر جمع کیا، اور خوب تماشا ہوا۔ یہ سب کچھ
تمام ملی تنظیموں اور جماعتوں کے خلاف کام ہوا۔ اس سلسلے میں ہمارے ان علماء کو اور مفتیان کرام کو سمجھنا چاہیے تھا جو اس میٹنگ میں شریک ہوئے اور جا کر کے اپنا حصہ وہاں درج کروایا، اپنا نام درج کروایا۔ تو میرے دوستو، جمعیت علماء کی یہ سب کام ہیں، بڑے بڑے کام ہیں، چلے دعا کر لیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطاؤں سے درگزر فرما۔ اے اللہ ہمارے اس بیٹھنے کو اے اللہ قبول فرما۔ اے اللہ جو یہاں ارادے کیے گئے ہیں اے اللہ ان میں خیر عطا فرما۔ اے اللہ ان ارادوں کی تکمیل کے ہم سب کو توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہم سب سے اپنے دین کی خدمت کا کام لے لے۔ اے اللہ ہم کمزور ہیں، ہمارے بس میں کچھ نہیں، ہماری طاقت نہیں، لیکن اے اللہ تو اگر کام لینے پر آئے تو مچھروں سے بھی کام لیتا ہے۔ اے اللہ ہم کمزور صحیح پر تیرے بندے ہیں۔ اے اللہ ہم نے یہ ارادہ کیا ہے کہ ہم دین کی خدمت کریں گے۔ اے اللہ ہمیں اس کی توفیق عطا فرما دے، آسانیاں پیدا فرما دے۔ اے اللہ لوگوں کے قلوب کو متوجہ فرما دے۔ اے اللہ جن لوگوں نے آج کی اس مجلس کے انعقاد میں محنتیں کی ہیں اور قربانیاں دی ہیں، اے اللہ ان کی محنتوں کو، ان کی قربانیوں کو قبول فرما۔ اے اللہ ہم سب کی یہاں حاضری کو قبول فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، آمین برحمتک۔ سید ولد آدم خیر الانام، اس پہ لاکھوں درود، اس پہ لاکھوں سلام۔